تو آپ کو اس کے پیچھے پھر کیا نظر آتا ہے کہ کیا مقاصد ہیں اس حملے کے؟ جس نے بھی کیا ہے، کچھ لوگ اس کو فالس فلیگ کہہ رہے ہیں، کچھ لوگ اس کو ٹیررزم، ایکٹ آف ٹیررزم کہہ رہے ہیں، واٹ ایور. تو کیا آپ کو لگتا ہے اس کے مقاصد کس کے ہو سکتے ہیں؟ کون اس کا فائدہ اٹھا سکتا ہے، اٹھا رہا ہے سچویشن کا؟ اور خاص کر کے امریکہ کا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ بھی بہت دلچسپ ہے اس پوری سچویشن کے اندر، صدر ٹرمپ کا. جہاں تک اس کے پیچھے کیا ہوگا میں تو آپ کو نہیں بتا سکتا ہوں، مگر اتنا کہہ سکتا ہوں کہ دہشت گردی ایک ایسا ٹول ہے جو استعمال کیا جاتا ہے خوف پھیلانے کے لیے. خوف تو پھیل گیا. دہشت گردی ایک ایسا ٹول ہے جو استعمال کرتے ہیں تاکہ یہ بدامنی پیدا ہو، لوگوں کو آپس میں لڑوائے. وہ بھی ہو رہا ہے. اور دہشت گردی کا ایک اثر یہ ہوتا ہے کہ آپ اتنا اس ماحول میں فیصلے لیے جاتے ہیں اور وہ بہتر فیصلے نہیں ہوتے. ہمیں تھوڑا سا ڈیٹیچ ہو کے یہ سوچنا چاہیے کہ کب تک بھارت پاکستان پہ، I know کہ اس واقعہ میں پاکستان کا کوئی ہاتھ نہیں، مگر کب تک ان کے یہ بہانہ ہمیں سننا پڑے گا. اور یہاں پاکستان میں بھی جب ہمیں معلوم ہے کہ جعفر ایکسپریس پہ کون کون ملوث تھے، ان کے پیچھے کون سا سپورٹ نیٹ ورک تھا، جب ہمیں معلوم ہے کہ ٹی ٹی پی اور دوسرے جو مذہبی دہشت گردی کی صورت میں ایک لہر چل رہا ہے، ان کے سہولت کار کون ہے؟ جو سٹیک ہولڈرز ہیں اس خطے میں، انہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہم نے ایک دوسرے پہ الزام تراشی کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رکھنا ہے، اور پھر اپنے کوششیں کرنا ہے کہ ان کا مقابلہ کریں، یا واقعی ہم مل بیٹھ کے یہ فیصلہ کریں کہ ہم نے اس خطے کو اس ایشو سے آزاد کروانا ہے. ملائیو صاحب، چین کا جو رد عمل اس کے اوپر آیا ہے وہ تو ظاہر ہے کہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے. اس کو ریجنل کانٹیکسٹ میں اگر آپ دیکھیں تو یہ کتنا اہم ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ اس وقت چائنا کی طرف سے ایک بھرپور سپورٹ آنا پاکستان کو، غیر مشروط سپورٹ آنا ایک جو انٹرنیشنل سٹیج ہے اس کے اوپر پاکستان کے لیے بھی اور چائنا کے لیے بھی، اس پورے خطے کے لیے کس حد تک اہم ہے، یہ میں جاننا چاہ رہی ہوں. جہاں تک چین کی سٹیٹمنٹ ہے وہ میں اس کانٹیکس میں صرف آپ نہ دیکھیں کہ پاکستان کے جو obviously پاکستان اور چین کے جو ساتھ ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے، مگر چین کا جو رول ہے پوری دنیا میں اس وقت، وہ جو انٹرنیشنل آرڈر کا جو ہمارا نظام ہے، انٹرنیشنل لا، انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز، جو کہ پوری دنیا میں کمزور ممالک کو یہ قوانین، یہ انسٹیٹیوشنز ہمیں پروٹیکٹ کرتے ہیں فرام دی فلاسفی از مائٹ از رائٹ آف دا سپر پاورز آف دا ورلڈ. اس پورا آرڈر کو اس وقت چین اس کا قیادت کر رہی ہیں. وہ نہ صرف اس کانٹیکس میں مگر ہر دنیا کا مسئلہ میں بہت سنجیدگی کے ساتھ ایک بہت بہترین اور مناسب موقف رکھتے ہیں، اور ان ڈیفینس آف دی انٹرنیشنل آرڈر اینڈ آف انٹرنیشنل لا اینڈ ان دی لارجر انٹرسٹ کہ ہمارے خطے میں جس میں وہ بھی موجود ہے اسٹیبلٹی قائم ہو، امن کا ماحول پیدا کیا جائے. انہوں نے ایک بڑا مناسب اور میچور سٹیپ لیا جو وہ ہمیشہ لیتے ہیں. اور اب یہ پاکستان کے لیے بہت سے لوگ اس کو ریجنل کانٹیکس میں یوں بھی دیکھ رہے ہیں کہ ظاہر ہے کہ اگر انڈس واٹر ٹریٹی سے پیچھے بھارت ہٹتا ہے تو بھی چائنا اوپر موجود ہے، یعنی کہ اپنی جو اس کی ٹرین ہے اس کے حوالے سے دیکھا جائے، اور انٹرنیشنلی بھی پاکستان کے ساتھ ہے، ظاہر ہے ویٹو پاور رکھتا ہے. تو یہ کیا ایسی پوزیشن تو نہیں ہوگی جس میں کہ کوئی طاقت یا قوت پش کر رہی ہو ہمیں کہ ہم دو سپر پاورز میں سے کسی ایک کو چوز کریں، جو کہ ایک بڑے پرانا چلتا آ رہا ہے یہ معاملہ؟ تو کیا ایسی سچویشن میں ہم آ چکے ہیں اس وقت؟ جہاں تک سپر پاورز کے درمیان چننا، وہ آئی تھنک دیٹس اے فالس ڈائیکاٹمی. پاکستان کے تو ہے پرانے تعلقات یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ اور چین کے ساتھ. ہم چوز تو سپر پاورز کے درمیان اپنی جگہ
نہ کرتے ہیں نہ کر رہے ہیں، لیکن ہم اپنا نیبرز تو چوز نہیں کر سکتے ہیں، اور جو ہمارا نیبرز ہے ان میں سے ایک ممالک جو پاکستان کے ساتھ ایک واضح تاریخ رکھتا ہے وہ اپنی جگہ میں چین ہے، جو ہمارے خطے کے لیے اور پاکستان کے لیے نہ صرف آج مگر کئی سالوں سے جو اس پورا ریجن کو انسٹیبل بناتا ہم دیکھ رہے ہیں، وہ اس کانٹیکس میں کہ جو جیو پالیٹکس کا بین الاقوامی سطح پہ سپر پاورز کے درمیان جھگڑا آہستہ آہستہ بڑھتا جا رہا ہے، اور اس کانٹیکس میں جو بیلنس تھا ساؤتھ ایشیا میں بھارت اور پاکستان کے درمیان، چاہے وہ ڈیفنس کے ویپنری کے لحاظ سے ہو یا جو بھی ہو، جب ویسٹرن ممالک نے یہ فیصلہ کیا کہ بھارت کو آپ نے پراپ اپ کرنا ہے بطور ایک نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر ان دا ریجن، اس کے نتیجے میں جو آرمز ریس اس علاقے میں شروع ہوا، جو ٹینشنز نہ صرف پاکستان اور بھارت کے درمیان بٹ نیچرلی چین اور بھارت کے درمیان ڈیولپ ہوا، وہ آپ کے سامنے ہے، اور دنیا کو نظر آ رہا ہے کہ بھارت خوشی سے اس میں حصہ بھی لے رہے ہیں، دنیا سے فائدہ بھی اس بہانے سے لے رہے ہیں، مگر بھارت کے اس فیصلہ سے جنہوں نے یہ قدم اٹھائے، اس فیصلے سے نیگیٹو کانسیکوینسز ہے ہمارے خطے کے لیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ نہ پاکستان کو، نہ بھارت کو، نہ چین کو کہیں دور دیکھنا چاہیے، ہمیں اس خطے میں رہنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہے، اور ہمیں یہ کوشش کرنا چاہیے کہ ہم کسی اور سے استعمال نہ ہوں، ہم اپنے خطے کی ترقی کا بندوبست کریں، اپنے خطے میں امن لے آنے کے بندوبست کرے۔ کچھ جس تیزی کے ساتھ یہ جیو پولیٹیکل کانفلکٹ میں اضافہ ہو رہا ہے، اور اگر ساؤتھ ایشیا اس کا یہ بڑھتا جاتا ہے تو ساؤتھ ایشیا پہ ایک تو کانسیکوینسز ہوں گے، اگر یہ جو بھارت کا بیلیجرنٹ نیچر ہے، اگریسو نیچر ہے، یہ جو امبیلنس آ چکا ہے، اس کو ایڈریس کرنا ہے، تو یہ ایک ایجنڈا آئٹم ہوگا جس سے بھارت سے بات کیا جائے۔